الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مالیس محمد چشم بر راہ سلامیز محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفیٰ بس محمد استنی خواہم خدا را خدایا استو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 25 اکتوبر 2020 ہم یہاں چکری ضلع راولپنڈی پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. اللہ کے شکر کے بعد جو دوست اس ملاقات کا ذریعہ بنے ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ جیسے مخلص دوستوں کی ملاقات کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. میری چند باتوں کے لیے کتاب اللہ کا وہ حصہ میرے پیش نظر ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے ابھی سعادت حاصل کی. میں آج دیکھتا ہوں کہ پورا عالم ایک اضطراب کا شکار ہے. شہروں میں، دیہاتوں میں، مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں، جھونپڑوں میں، محلات میں، امیروں میں، غریبوں میں اطمینان نہیں ملتا، سکون نہیں. اور جو ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ بھائی سکون کہاں ملے گا؟ مغرب میں ڈرگس کو سکون کا ذریعہ سمجھا، یورپ میں، مغرب میں وہ پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، کچھ لیکوڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، پھر جب ہوش میں آتے ہیں تو وہی ٹینشن، وہی اضطراب، وہی بے قراری اور وہی ڈپریشن. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو بے زر لوگ ہوتے ہیں، بے سر و سامان لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں.
اب میں نے ارب پتیوں اور کھرب پتیوں کو پریشان دیکھا. جو نانے جمی رکھتا ہے، جو ایک واجبی سا گھر اور موٹا چھوٹا پہنتا ہے، لسی اور جوار کی روٹی سے وقت گزارتا ہے، وہ اتنا بے قرار نہیں ہے جتنا محلات میں رہنے والے یاقوتیاں اور مرغن کھانے والے بے قرار ہیں. میں نے قرآن کریم سے پوچھا یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ قرآن ہر سوال کا جواب دیتا ہے. یہ کتاب زندہ ہے اور اس کی زندگی دائمی ہے، سرمدی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ کا انعام ہے. جس طرح سورج کی روشنی پوری انسانیت کو اللہ کی طرف سے انعام میں ملی، گاڈ گفٹڈ ہے، جس طرح ہوا سب کے لیے ضروری ہے، پانی سب کے لیے ضروری ہے، اسی طرح قرآن کریم بھی سب کے لیے ضروری ہے. دوسروں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن کریم دستور العمل ہے. ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا کہ ہم اس قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور باقی لوگ جو ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ایک فیض عام ہے قرآن کریم کا، وہ ان سب کو پہنچ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی اپروچ انسان کے دل تک ہے. باقی تمام کتابیں انسان کے دماغ تک پہنچتی ہیں، صرف قرآن کریم ہے جو انسان کے دل تک پہنچتا ہے. ہم دلی کی جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد دوستوں نے کہا کہ یہاں وہ لال قلعہ ہے ہمارے مغل بھائیوں کا بنا ہوا، ذرا اس کو بھی دیکھ لیں. ہم اس میں چلے گئے. تو ہم اس حصے میں گئے جو مغل تاجداروں کی خان کی زندگی سے متعلق تھا، جہاں ان کے مطلب اہل عیال رہتے تھے. وہاں بھی ایک مسجد ہے چھوٹی سی، لیکن وہ گرین ماربل سے بنی ہوئی ہے، نہایت قیمتی سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے، اور فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے. آج بھی ہم جا کے اس میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی انجینئر بنا کے چلے گئے. اس پہ کوئی بڑھاپا نہیں آیا، اس کی فنیشنگ اسی طرح ہے، اس کی چمک دمک اسی طرح ہے. بس اتنا فرق ہے کہ مکان ہے، مکین چلے. کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ونخل. قرآن کہتا ہے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں رہنے کے لیے بڑے بڑے گھر بنائے، باغات لگائے، حدیقے سجائے، اور پھر چلے گئے. سکندر جب گیا اس دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے.
اور نوشیروان کے در پہ لکھا تھا بآب زر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے؟ ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کے جن کا معطر بدن تھا، مشیم چلن تھا، جب قبر کوہنم کی کھودی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تار کفن تھا۔ کل پانگ ایک کاسائے سر پر جو آ گیا، میر تقی درد کہتا ہے، کل پاؤں ایک کاسائے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، کہ قبرستان سے گزرتے ہوئے کسی کی کھوپڑی نکلی پڑی تھی، میرا پاؤں آیا تو ریزہ ریزہ ہو گئی، کہنے لگی کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا۔ تو ہم جب اس مسجد میں داخل ہوئے، عجیب کیفیت ہو گئی۔ ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا کی ایک میڈیا کی ٹیم مووی بنا رہی تھی، یعنی فلم بنا رہی تھی اس مسجد۔ میں نے ان سے کہا پلیز اسٹاپ اٹ، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، ہم جب تک یہاں ہیں تم یہ کیمرہ وغیرہ بند کر دو، یہ ہماری جگہ ہے، مسجد ہے، ہم کچھ دیر یہاں رہیں گے۔ میرے ساتھ کوئی 60 سے زیادہ علماء کرام تھے، میں نے انہیں سامنے بٹھا لیا اور میں منبر پہ بیٹھ گیا، اور کوئی 40-45 منٹ تک میں نے تلاوت کی۔ مجھ پہ رکت تاری ہوئی، روتے رہے، وہ علماء کرام بھی روتے رہے، یہ خیال کر کے کہ کیا ماضی تھا اور کیا حال ہے۔ اور یہ سوچ کر کہ میں معلوم اس مسجد کی در و دیوار میں کتنے دنوں کے بعد قرآن سنا ہو، ایک کیفیت طاری ہوئی۔ جب میں نے تلاوت ختم کی تو میں نے دیکھا سامنے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے وہ آسٹریلین کرسچن جو مووی بنا رہے تھے، مرد عورت، انہوں نے جیبوں سے ٹیشوز نکال کر آنسو پوچھے۔ یہ سسپنس آج تک حل نہیں ہوا، سسپنس ہی چلا آ رہا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں قرآن نے رلایا، انہیں کس چیز نے رلایا، ان کے آنسو کیوں نکل آئے؟ یہ چھوٹا سا ایگزامپل میں نے اس لیے آپ کو دیا ہے کہ قرآن کریم سب کی ضرورت ہے اور اس کی اپروچ انسان کے دل تک ہے۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ کھانے میں کمی نہیں، پہننے میں کمی نہیں، سارے حالات موزوں ہیں، وسائل ہیں، اسباب ہیں، ذرائع ہیں، یہ اطمینان کہاں چلا گیا؟ تو قرآن کریم نے میرے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ انہیں سب کچھ کو مل گیا، انہیں سب کچھ تو مل گیا، اللہ کا دامن چھوٹ گیا۔ تو بھائی اطمینان کہاں سے ملے گا؟ مچھلی کو پانی سے نکال کر آپ سونے کے ٹب میں بھی ڈال دیں نا، سونے کے، وہ تڑپے گی۔ اس کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانی میں رہے، انسان کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رابطہ اللہ سے رہے۔ ان کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رابطہ اللہ سے قائم رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ نام بلند کریں تو حضور کے نام سے بلند کریں، محمد الرسول اللہ۔ سکون ملا؟ آپ محمدی ہیں، کوئی عیسائی، کوئی
موسوی ہم محمدی. آپ کی کیا شناخت ہے بھائی؟ محمد الرسول اللہ. محمدی ہے نا آپ, یہی آپ کی شناخت ہے نا, تو محمد الرسول اللہ. اب لگوائیے نا نعرہ. نہیں وہ پہلے جو آپ نے کہا وہ کہیے. اللہ علیہ وسلم. تسکین ہوئی. الحمدللہ. ہم ان کے ہیں جیسے تیسے ہی ہیں انہیں کے, وہ ہمارے ہیں. ہم ان کے ہیں وہ ہمارے ہیں. اس کے دونوں جہان جلے جو اس نام سے جلے. تو آج کے بعد یاد رکھیں گے آپ, یا رسول اللہ کامن ہے, محمد الرسول اللہ آفیشل ہے. یا رسول اللہ کی کیا معنی ہے؟ اے رسول اللہ. تو یہ تو حضرت عیسیٰ بھی ہو سکتے ہیں, حضرت موسیٰ بھی ہو سکتے ہیں, سب اللہ کے رسول ہیں. لیکن جب محمد الرسول اللہ تو پھر محمد الرسول اللہ. اشہد ان محمد الرسول اللہ. اشہد ان یا رسول اللہ نہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے, پھر ایمان ملے گا. قیامت تک آپ اشہد ان یا رسول اللہ کہتے رہیں, ایمان نہیں ملے گا. قانون کی بات یہ ہے کہ اشہد ان محمد, اب آپ مسلمان ہو گئے الحمدللہ. جب کوئی عیسائی مسلمان ہونا چاہے گا تو اس کے لیے کیا ضروری ہے بھائی؟ اشہد ان محمد الرسول. اگر وہ کہے کہ نہیں میں یا رسول اللہ کہنا چاہتا ہوں, تو قاضی کہے گا, میرا جج کہے گا, قانون جاننے والا کہے گا کہ وہ کامن ہے. پتہ ہے تم کس رسول کی بات کرتے ہو؟ محمد الرسول اللہ کہو گے تو بات بنے گی. اسی لیے اذانوں میں, تشہد میں, ہر جگہ محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ. اتنے سادہ نہ بنو کہ مولوی تمہیں تاش کے پتوں کی طرح کھیلتا پھرے. اتنے گئے گزرے نہ بنو. انگریز نے مسلمانوں کو لڑا رکھا ہے, مشنریز نے مسلمانوں کو لڑا رکھا ہے کہ یہاں اس ملک میں کہیں اسلام نہ آ جائے. ایسی ایسی باتیں گھڑی ہیں انہوں نے. تو یہ یاد رکھنا ہے, زندگی ہو سکتا ہے اگلی ملاقات حشر میں ہو. اور میں یہ باتیں اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں. تو میں نے قرآن کریم سے پوچھا یہ کیا ہو گیا, اطمینان کہاں چلا گیا؟ تو قرآن کریم نے بتایا سب کچھ مل گیا ہے, وہ چھوٹ گیا. کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی؟ کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی؟ خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی. اللہ کی رسی تو نہ چھوٹی تھی نہ چھوٹی, افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی. فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جس نے مجھے بھلا دیا زندگی عذاب بن جائے گی, عذاب. فإن له معیشة ضنکا, بکھیریاں چ پہ جائے گا, بکھیریاں چ پہ جائے گا میرا دامن چھوڑ کے. نہیں لبے گا سکون. من اعرض عن ذکری
فإن له معیشة ضنکا. یہ ہے دنیا کا حال. پھر اس کے بعد وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جب حشر میں اٹھے گا تو آنکھیں بے نور ہوں گی، اور وہاں کی بے نوری بڑی سزا ہے. اللہ یہاں بھی کسی کی آنکھیں بے نور نہ کرے، لیکن اگر یہاں آنکھیں بے نور ہیں تو زمین و آسمان نظر نہیں آئیں گے، حجر و شجر نہیں نظر آئے گا، شمس و قمر نظر نہیں آئے گا، بحر و بر نظر نہیں آئے گا، برادر و پسر نظر نہیں آئے گا. دنیا میں آنکھیں بے نور ہوئی تو رشتے نہیں نظر آئیں گے، آخرت میں آنکھیں بے نور ہوئی تو اس کا جمال نظر نہیں آئے گا. بہت بڑا نقصان ہے میاں یہ. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. چیخے گا یا اللہ کیا ہوا، میرا نور کہاں چلا گیا، میری بصیرت کہاں چلی گئی، میں تو آنکھوں والا تھا. رب العالمین فرمائیں گے اتتک آیاتنا فنسیتها. دنیا میں تم نے ہمیں بھلا دیا، کذالک اليوم تنسا. آج تجھے بھلا دیا گیا ہے. انصاف ہوا ہے، انصاف ہوا ہے. یہ وہی کھیتی ہے جو تو نے بوئی. اس لیے رب العالمین نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مال میں اولاد میں اتنا نہ الجھ جانا کہ میں بھول جاؤں. تجارت بھی ہو، زراعت بھی ہو، محنت و ملازمت بھی ہو، اولاد بھی تمہارے گھر میں ہو، لیکن مجھ سے جو محبت ہے اس میں کمی نہ آنے پائے کہ یہ سب نعمتیں میری عطا کردہ ہیں، تمہارے باپ کی دی ہوئی نہیں. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دولت سے سکون ملے گا، اولاد سے سکون ملے گا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. دولت جتنی زیادہ ہوتی جائے گی بے قراری اتنی ہی بڑھتی جائے گی، اور اولاد بھی جب بڑی ہو جائے گی تو طبیعت صاف کرے گی تیری. ہاں ایک جرمنی کا ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ عیسائیت چھوڑ کے میں مسلمان کیسے ہوا. کہنے لگا ایک دن میرے دواخانہ میں 10-12 آدمی اکٹھے آ گئے. میں نے سمجھا چلو آج تھوک میں مریض آ گئے. ڈاکٹر تو یہی سمجھتا. وہ مریض نہیں تھے، وہ حضرت مولانا محمد الیاس کی تبلیغی دعوت کے نمائندے، اسلام کے مبلغین، مسلمانوں کو کافر بنانے والے نہیں، کافروں کو مسلمان بنانے والے نہیں. پہلے سے موجود مریضوں کو دیکھ چکا تو گھبرائے نہیں، توجہ میری طرف. یہ ہوتا رہتا ہے. ہوا کا جھونکا آیا اور آپ کو لے گیا کہیں. میری طرف توجہ رکھیں نا. اور مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ میں پہلی مرتبہ آیا بیٹھا ہوں چکری میں. ایسا اللہ، دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں ہو آیا ہوں، چکری میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. عجیب. تو بھائی آج تو ہمارا تعارف ہوگا ایک دوسرے سے، آپ مجھے اور میں آپ کو سمجھوں.
ہمارے عزیز محترم محمد صفدر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو خوب دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے، وہ کئی روز سے میرا تعاقب کر رہے تھے، پھر ہمارے عزیز ساجد محمود کے وساطت سے بالآخر مجھے شکار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، اس کو رہنے دیں، بس اب دھوپ اتنی پریشان کن نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ باران رحمت بھی عطا فرمائے۔ تو وہ مریض نہیں تھے، وہ تو معالج تھے، پہلے سے جو موجود تھے مریض ان کو دیکھ چکا تو پھر ان کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مریض سمجھ کر کہنے لگا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ امیر صاحب نے کہا ہم تو الحمدللہ فٹ ہیں، ہم آپ کا علاج کرنے آئے۔ کہنے لگا مائی گاڈ آئی ایم آلسو فٹ، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بیکاز آئی ایم ڈاکٹر، آئی ایم ناٹ پیشنٹ۔ انہوں نے کہا ہاں آپ جسمانی طور پر تو فٹ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن روحانی طور پر آپ بیمار ہیں۔ تو اس نے پوچھا یہ روحانی کیا ہوتا ہے؟ تو امیر صاحب نے سمجھانے کے لیے کہا آپ کا جسم تو ٹھیک ہے، آپ کا دل بیمار ہے، دل، ہارٹ۔ وہ تو چونک پڑا، کہنے لگا مائی گاڈ مائی ہارٹ، ہارٹ کا بیمار ہونا ان کے ہاں تو بہت بڑی بدخبری ہے، بہت بڑی بدخبری ہے۔ کہا آپ کا دل بیمار ہے، مائی ہارٹ آلسو فٹ، ٹھیک ہے، بی پی ٹھیک ہے، کولیسٹرول ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب امیر صاحب نے سمجھانے کے لیے کہا کہ آپ کو نیند نہیں آتی۔ اس نے کہا یہ تو تم نے ٹھیک کہا، مجھے نیند نہیں آتی، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے۔ امیر صاحب نے فرمایا ہم 2-3 دن سے یہاں ہیں، ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ہم نے اندازہ کیا کہ آپ اندرونی کرب میں مبتلا ہیں، آپ باطنی بے قراری میں مبتلا ہیں اور شاید آپ کو نیند نہیں آتی ہوگی۔ کہنے لگا یہ تو تم نے ٹھیک کہا ہے، میرے پاس جدید دور کی ساری سہولتیں موجود ہیں، میڈیسن کے حوالے سے بھی اور ذہن سہن کے حوالے سے بھی بہترین مکان ہے، سینٹرل ہیٹنگ ہے، سینٹرل ایئر کنڈیشننگ ہے، جدید نئے ماڈل کی گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، ساری سہولتیں ہیں، لیکن نیند نہیں آتی۔ پہلے میں ٹیبلٹ لیا کرتا تھا، اب ٹیبلٹ بھی کام نہیں کرتی، تڑپتا رہتا ہوں ساری رات، پلیز ہیلپ می۔ اس سلسلے میں اگر آپ کے پاس کوئی علاج ہے تو مدد کیجیے میری۔ امیر صاحب نے فرمایا مدد بعد میں کریں گے، علاج بعد میں کریں گے، ذرا پہلے تشخیص کریں گے۔ ڈاکٹر لوگ پہلے تشخیص کرتے ہیں، حکیم پہلے مرض دیکھا کرتے تھے، اب بھی دیکھتے بیچارے حکیم، اگرچہ چل بسے۔ دلی کا ایک نابینا حکیم ہوتا تھا، وہ اتنا بڑا نباز تھا کہ معزز گھرانوں کی خواتین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں دیکھتا تھا نبی۔ وہ کہتا تھا تم کپڑا باندھ لو اور ایک کپڑے کا سرا مجھے دے دو، میں کپڑے کو پکڑ کے سمجھ لوں گا کہ کیا تکلیف ہے انشاءاللہ۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ ایک نواب صاحب کی والدہ بیمار ہو گئی، حکیم صاحب آئے
حکیم صاحب نے کہا دھاگا ان کے ہاتھ میں باندھ دو اور اس کا ایک سرا مجھے دے دو. نواب صاحب کہنے لگے یہ کیا مذاق ہے, دھاگے سے کیا بنتا ہے, بلی کے ہاتھ میں باندھ دو. ابھی دیکھتے ہیں. انہوں نے ایک سرا حکیم صاحب کے ہاتھ میں دے دیا, ایک سرا بلی کے ہاتھ میں باندھ دیا. حکیم صاحب کچھ دیر تک دھاگا پکڑ کے فرمانے لگے دو چوہے کھلا دو طبیعت ٹھیک ہو جائے. ایسے لوگ بھی گزرے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اسٹیتھوسکوپ لگاتے ہیں, ای سی جی کرتے ہیں, انجیوگرافی کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, ایکس رے لیتے ہیں. تو امیر صاحب نے فرمایا پہلے تشخیص کریں گے پھر علاج ہوگا, فارمولہ تجویز کریں گے. اب ڈاکٹر صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ تشخیص کے لیے ان کے پاس کیا چیز ہے. امیر صاحب نے قرآن کریم کا نسخہ نکالا, چھوٹا سا قرآن کریم کا نسخہ جیب میں تھا, انگلش ترجمے والا, وہ نکالا اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھ دیا. قرآن کریم نے تشخیص کر دی. فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. دولت جمع کرنے کی ہوس نے تمہیں بے قرار کر دیا, ہلاکت کے کنارے پر پہنچا دیا. تم یہاں دولت جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے, تم تو یار سے وفا کرنے کے لیے آئے ہو. تم کس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہو, گند کے پیچھے. یہ بھی سمیٹ لو, یہ بھی سمیٹ لو, کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام, یہ بھی سمیٹ لو. ایکسیڈنٹ ہو جائے تو میری قوم بھاگتی ہے مرنے والوں کے ہاتھ سے گھڑیوں کا, جیبیں ٹٹولتی ہے, دکاندار ڈنڈی مارتا ہے. فرمایا سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجیے, سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجیے. آیا ملک الموت بولا جان دو بس کیجیے. یہ کسی کو یاد نہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کلا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. معلوم ہو جائے گا, ہو جائے گا معلوم کہ اطمینان کا راستہ یہ نہیں, سکون کا راستہ یہ نہیں, اطمینان کا راستہ کوئی اور ہے. ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. کلا وارننگ وارننگ, خبردار. یہ کلا جو ہے نا قرآن کریم کا, کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. وہ بدنصیب مارا گیا, ہار گیا وہ بدنصیب جس نے مال و دولت کو ہمیشہ رہنے والی چیز سمجھ کے سمیٹا, گن گن کے رکھا, سنبھال کے رکھا کہ یہ وفا کرے گی, یہ میرے ساتھ نبھائے گی. یہ تو تھی تشخیص.
تشخیص کے بعد اب امیر صاحب نے قرآن کریم کے چند ورقے الٹ کر اطمینان کا فارمولہ پیش کر دیا. قرآن کریم نے بتایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون ادھر نہیں ادھر، دولت میں، دنیا میں، اولاد میں، رشتوں میں سکون نہیں. رحمت عالم نے فرمایا اقارب اقارب ہوتے ہیں. اقارب حمزہ کے ساتھ، اقارب اقارب عین کے ساتھ. اقارب قریبی کی جمع اور اقارب اقرب بچھو کی جمع. حضور نے فرمایا یہ اقارب اور عزیز اور رشتہ دار جن پر تم مرتے ہو یہ بچھو کی طرح ہیں، ڈنک مارنے سے نہیں چوکتے. اور اقبال نے کیا کہا؟ میں نے کہا شاہ عبد القادر گیلانی، مجدد الفسانی اور ابن تیمیہ کی طرح اگر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہو تو اقبال کی طرح ہی سمجھو. فرمایا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند، بتان وہم و گمان، بتان وہم و گمان، یہ تخیلات کے بت ہیں، ان سے گزر کر وہ ملے گا. اس کے خلیل کی زندگی کا مطالعہ کیجئے نا. محبت کا سفر شروع کرتے ہی باپ سامنے آیا. رب العالمین نے فرمایا اپنے محبوب سے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. کتنے طاقت والے کو چھوڑ کر کیسے کمزور پکڑ بیٹھے ہو. ان کے آگے جھکتے ہیں جو اپنے اوپر سے بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے. ان کے آگے جھاڑو بھی تم دیتے ہو، ان پر چادریں بھی تم ڈالتے ہو، جھنڈیاں بھی تم لہراتے ہو. اتنے بے بس، اتنے بے کس، ماننے پہ آ گئے تو ان کو مان بیٹھے ہو، چھوڑ دیا تو اس کا دامن جس کی قوت کا یہ عالم ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ان یقول له کن فیکون. جس نے حکم دیا آسمان بلند ہو گیا، حکم دیا زمین بچھ گئی، حکم دیا سورج اور چاند چمک اٹھے، حکم دیا ستارے جگمگانے لگے، حکم دیا انادل مختلف بولیوں میں چہکنے لگے، سبزے مہکنے لگے، گلشن مہکنے لگے،
سمندر متلاطم ہو گئے، دریا موج زن ہو گئے، ندی نالے بہ نکلے، آبشار چل اٹھے، ہوائیں چل پڑی، بادل رواں دواں ہو گئے، جنت منظم ہو گئی، عرش بلند ہو گیا۔ یہ سب اس کے امر پہ، لفظ کن پہ۔ چکری والو، بات میں بات آ گئی تو کہتا جاؤں، ساری کائنات اس کے حکم پہ بنی، بائی آڈر بنی۔ اس کائنات میں بس ایک ذات ہے، وہ اس کے حکم سے نہیں، اس کے پیار سے بنی، اور وہ اس کا محبوب رحمت عالم محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو حسان فرماتے ہیں نا کہ انک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ عبداللہ کے یتیم، تجھ سے زیادہ حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، تجھ جیسا جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں، تیرا پیکر تو سارے عیبوں سے پاک، تیرا پیکر تو سارے عیبوں سے پاک، عیب کہاں ملے؟ شمائل میں لکھا ہے نا، شمائل میں کہ صدرہ من الرحمہ، اللہ نے اپنے محبوب کی تخلیق کیسے فرمائی؟ صدرہ من الرحمہ، ان کا سینہ اپنی رحمت سے بنایا، ورأسہ من البرکہ، ان کا سر مبارک برکتوں سے بنایا، ورجلیہ من الاستقامہ، پاؤں استقامت سے بنائے، ویدیہ من السخاوہ، ہاتھ سخاوت کے جذبے سے بنائے۔ صدرہ من الرحمہ ورأسہ من البرکہ ورجلیہ من الاستقامہ ویدیہ من السخاوہ وشفتیہ من الحمد وقلبہ من الایمان ولسانہ من الذکر وعینیہ من الحیاء۔ کنواریوں کی آنکھوں میں وہ حیا کہاں ملے گی جو محمد کی آنکھوں میں حیا؟ وعینیہ من الحیاء ووجہہ من الرضا، اور چہرہ اپنی محبت سے بنایا، محبت سے بنایا۔ محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے بانی فرماتے ہیں، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت ربوبیت نہیں، الوہیت نہیں، چاہت کے انوار سے، محبت کی روشنی سے اللہ نے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ اللہ نے جب یہ نقش بنا لیا تو پھر کسی نے کہا تو نہیں، خود قسمیں کھائیں، کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی۔ اللہ سے کون ڈیمانڈ کرے گا کہ تو قسمیں کھا تو مانیں گے، لیکن اس کی رحمت کا انداز دیکھیے، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین
تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم، مکہ کی قسم۔ مکہ کی قسمیں کیوں کھائیں کہ بیت اللہ ہے وہاں؟ فرمایا نہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس لیے قسمیں کھا رہا ہوں کہ میرے محبوب تو جو اس کی گلیوں میں چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کوئی سنا جب اپنی صنعت بنا لیتا ہے تو ناز کرتا ہے نا، انجینئر کہتا ہے کیسی بلڈنگ بنائی، سائنسدان کہتا ہے کیسی ایجاد کی، رب العالمین نے یہ نقش بنایا تو پھر انسانیت کو دعوت دیا ہے، دیکھو تو صحیح میں نے کیسا محبوب بنایا۔ سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ یہ بائی آگر نہیں بنا، یہ بائی چوائس بنا، محبت سے بنا، باقی ساری کائنات کو اللہ نے حکم سے بنایا، بس صرف ایک ذات ہے اس کائنات میں، اسے اپنے پیار سے بنایا، محبت سے بنایا۔ پھر اس نے بھی تو محبت کا جواب کیا دیا؟ وہ دیا، میں نے کہا ساری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہے، ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ مجھ سے پیرس میں ایک نوجوان نے پوچھا یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کیا ہے؟ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں بزرگوں، تسبیح تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ تو لکڑی کے دانے ہیں، لیکن چونکہ ان پر وہ پڑھے جاتے ہیں تو اسے بھی عزت مل گئی۔ اب آپ اس کو تسبیح کہتے ہیں، نسبت نے بلند کر دیا نا، نسبت نے بلند کر دیا۔ اب اس نے کھڑے ہو کے پوچھا، عشق ایک عرب نوجوان تھا، عرب بڑا خوبصورت نوجوان تھا، میں سمجھ گیا کہ اس نے کیا پوچھنا ہے، سمجھ گیا میں نے کہا یہ مذکرہ، یہ مذکرہ ہے، مذکرہ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے یاد دلانے والی۔ اس نے کہا مذکرہ عشق، یہ مذکرہ کیا مطلب؟ میں نے کہا مذکرہ کا یہ مطلب کہ جب میں اسے بھول جاتا ہوں تو یہ مجھے یاد دلاتی ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں، کبھی کبھی یہ مجھے یاد دلاتی ہے، میں اس کے محبوب پر درود بھیجتا ہوں، اپنے آقا پر درود بھیجتا ہوں، مذکرہ ہے۔ اب اس نے جو پوچھنا تھا وہ پوچھا، کہنے لگا حل اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اکرم نے بھی یہ ہاتھ میں اٹھائی کبھی؟ میں نے کہا وہ بھولے کب تھے کہ انہیں یاد دلانے کی نوبت آ رہی؟ یہ تو اس کی ضرورت ہے جو کبھی کبھی اسے بھول جاتا ہے، اور تم جن کے لیے پوچھ رہے ہو وہ تو اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں، یوں تو ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ جب رات کا 1 بجا ہے کبھی بستر چھوڑ کے باہر آ جائیے اور سنیے آوازیں، آپ سمجھ نہیں سکیں گے لیکن آوازیں آ رہی ہوں گی، سب اس کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، سب اس کی۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم۔ چکری والو، اللہ آپ کو دنیا آخرت کے چکروں سے بچائے۔ میری بات یاد رکھنا، بیجنگ سے پاناما تک اور سان فرانسسکو تک میں نے دنیا کا مطالعہ کیا، ویسٹ انڈیز کے جزائر تک دنیا کا مطالعہ کیا میں نے، مجھے ایک بھی پرندہ کافر نہیں ملا، سارے پرندوں کو میں نے اس کی تسبیح کرتے ہوئے دیکھا، وہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں،
وہ شمال میں رہتے ہوں یا جنوب میں، وہ صحرا میں رہتے ہوں یا دریاؤں میں، وہ جنگلوں میں رہتے ہوں ویرانوں میں یا شہروں میں، جب صبح ہوتی ہے تو ساری دنیا کے پرندے اپنے اپنے انداز میں اس کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں گرج ہو رہی ہے، چمک ہو رہی ہے، قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ تم سمجھتے ہو گرج چمک ہو رہی ہے، یہ گرج چمک نہیں، بادل اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے، ان کی عبادت یہ ہے جس کو تم گرج اور چمک سمجھتے ہو۔ ساری کائنات اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ایک ہے اس کائنات میں اس انداز میں تسبیح کرنے والا، اس انداز میں عبادت کرنے والا کہ خود معبود کو کہنا پڑا، خود معبود کو کہنا پڑا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا، اب سمجھنا، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، ساری رات میری یاد میں گزار دیتے ہو میرے محبوب، ساری رات میرے ذکر و عبادت میں گزار دیتے ہو نا، راتیں تھک جاتی ہیں تو نہیں تھکتا، ساری رات میری یاد میں کھڑے رہتے ہو اپنی خوشی کے لیے، کچھ دیر سو جایا کرو میری خوشی کے لیے، ساری رات جاگتے ہو میرے ذکر و عبادت میں اپنی خوشی کے لیے، کچھ دیر سو جایا کرو میری خوشی کے لیے، میری یاد میں کھڑے رہنا یہ تیری خوشی کی بات ہے میرے محبوب، میری خوشی کی بات تو یہ ہے کہ میں تجھے آرام کرتا ہوا دیکھوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ادھر سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بس یہی ایک ذات ہے جس کو اس نے محبت سے بنایا ہے، باقی ہر چیز کو آدر سے بنایا ہے، یاد رکھو گے اب بھول جاؤ گے، باقی ہر چیز کو آدر سے بنایا ہے، بس یہی ایک ذات ہے، اس کو اس لیے تو کہتے ہیں شان میں جس کو نہیں ہے کوئی شان وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شان میں جس کو نہیں ہے کوئی شان وہ رسول، ادھر سے بولو، ادھر سے نہیں، اس کم وقت سے جان چھڑاؤ، ایک سے نہیں، دل سے شان میں جس کو نہیں ہے کوئی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ہر پیلر ہے حکم آسمانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، کبھی موت سے لوگ ڈرا کرتے تھے، رحمت عالم کے قدموں میں بیٹھنے والوں سے موت ڈری، لوگ موت سے ڈرتے تھے، رحمت عالم کے غلاموں سے موت ڈرتی ہوئی نظر آئی۔ میں کہا کرتا ہوں سب کو موت مار ڈالتی ہے، شہید موت کو بھی مار ڈالتا ہے، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محفل صفا کیوں وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خونہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا، فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، ایک جنگل کے کارنر پر کونے میں امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اشکبار نظر آئے، لوگ جمع ہو گئے، امیر المومنین کیا ہوا؟
کہیں مسلمانوں کو ضرب تو نہیں لگ گئی؟ فرمایا سب ٹھیک ہے۔ پوچھا پھر روتے کیوں ہیں؟ فرمایا روتا اس لیے کہ آج جہاں کھڑا ہوں میں نے رقم میں وہاں بکریاں چرائیں، یہی جگہ ہے جہاں میں نے بکریاں چرائی، اور بکریاں میرے قابو میں نہیں آتی تھی تو میرا باپ ڈانٹتا تھا، خطاب کہتا تھا عمر بکریاں تو سنبھال نہیں سکتے، زندگی کیسی گزارو گے؟ آج نہیں آیا ہوں کہ میرے احساس میں میرے ضمیر پہ دستک دی، میرے احساس میں میرے ضمیر پہ دستک دی، مجھے یاد دلایا عمر تو وہی ہے جس کی بات بکریاں بھی نہیں مانتی تھی۔ یہ کس کا فیض نظر ہے، یہ کس کی تعلیم و تربیت کا اثر ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا مان لیتے ہیں، آج تیرا پیغام ہے یہ پھرتی ہے، آج تیرے پاؤں کی ٹھوکروں سے زلزلے تھم جاتے ہیں، آج تیرا حکم جنگل کے درندے مان لیتے ہیں۔ گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی و رسول، جس کی ایک ایک سانس کانوں میں لائی وہ رسول، اور زندگی بھر دے رہا بن کر سپاہی وہ رسول، جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جان بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جس کی جان بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ فرمایا لِلَّتَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ باپ سے کہا ابراہیم نے کن کے آگے جھکتے ہو، کن کے سجدے کرتے ہو جو تمہارے دکھوں کی کہانی سن بھی نہیں سکتے، تمہاری بدحالی کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اور تمہارے کام بھی نہیں آ سکتے؟ کتنے طاقت والے کو چھوڑ کر کتنے کمزوروں کو پکڑ بیٹھے ہو، ٹوٹکوں پہ گزارا کرتے ہو، کس سے کہانیوں پہ گزارا کرتے ہو۔ ادھر آؤ میں تمہیں وحی کی صداقتیں سناؤں، میں تمہیں وحی کی سچائیاں سناؤں، لیکن بات کی سمجھ میں نہیں آئی بات۔ چکری والے ہدایت تقریر سے نہیں ملتی، تقدیر سے ملتی ہے ہدایت۔ آہستہ بولنے کو سن ملے، آواز بچا کے رکھو، کسی اچھی جگہ کام آئے گی، یہاں کیوں ضائع کرتے ہو؟ مری ہوئی آواز نکالو جیسے سکرات کے وقت بولتا ہے کوئی۔ ہدایت تقریر سے نہیں ملتی، تقدیر سے ملتی۔ ظرف الٹا ہے نا تو نبی کی بات بھی اوپر اوپر سے گزر جاتی ہے، ظرف سیدھا ہو بس پھر سلمان فارسی بنتا ہے، بلال حبشی بنتا ہے، صہیب رومی بنتا ہے۔ برتن سیدھا ہو تو بات بنتی ہے۔ ایک عرب نے کہا تمام مکری فی الاسداف دنیا وفی فن العصائی سارا سما، بارش کا وہی قطرہ وہی ڈراپ جو سیپ کے منہ میں جائے تو موتی بن جاتا ہے، سیپ کے منہ میں جائے تو موتی بن جاتا ہے، وہی قطرہ سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بن جاتا ہے۔ ڈراپ سیم ہے، قطرہ تو وہی ہے، لیکن سیپ میں گیا تو موتی بنا، سانپ کے منہ میں گیا تو زہر بنا۔ قرآن کا یہی حال ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس کو ابو جہل سنے تو زندیق بنتا ہے، ابو بکر سنے تو صدیق بنتا ہے، ابو بکر سنے تو صدیق بنتا ہے۔ ہدایت تقریر سے نہیں تقدیر سے ملتی ہے، اس کا کرم شامل حال ہو جائے تو بات بنتی ہے۔ نہیں سمجھا، بات نہیں سمجھا، کہنے لگا
لئن لم تنتهِ لأرجمنك أراغب أنت عن آلهتي یا ابراہیم۔ تو میرے بزرگوں میں نہیں مانتا، تو میرے بزرگوں میں گستاخ ہیں، لأرجمنك میں تیری جان کر لیسا، تین زندہ نہ چھوڑ سا، چل لے جان چل دی۔ یا ایمان، تقدیر منتظر تھی، فطرت نے دامن کھول رکھا تھا یہ دیکھنے کے لیے خلیل کیا انتخاب کرتا ہے۔ ایک طرف اب ہے، ایک طرف رب ہے، ایک طرف اب ہے، ایک طرف رب ہے۔ اب کو اپناتے ہیں تو رب کا دامن چھوٹتا ہے، اور رب کا دامن تھامے رکھتے ہیں تو اب نہیں سب جاتے ہیں، صرف اب نہیں سب جاتے ہیں۔ خلیل نے بغیر کسی تکلف کے فیصلہ فرمایا، سب کو چھوڑ دوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہی توحید ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خطا میرے لیے ہے، کوئی میرے لیے سب کو ناراض تو کرے، پھر دیکھے میں کیسے نبھاتا ہوں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم وفاداروں سے وفا کیا کرتے ہیں۔ اس کی محبت کے سفر میں باپ کو چھوڑا، پھر سب نے شعلے بھڑکائے، طاقت نے شعلے بھڑکائے، صداقت نے چھلانگ لگائی، جان قربان کی، پھر وطن قربان کیا، پھر بیوی اور بیٹے کو ویرانے میں بٹھا۔ مختصر کرتا ہوں، بیوی اور بیٹے کو ویرانے میں بٹھا آئے۔ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں تھا، رسول ابن رسول تو تھا ہی۔ اسماعیل جس کی رگوں میں ابراہیم کا خون دوڑتا ہے، ایک نسبت اور بھی تھی کہ اس کی رگوں میں رحمت عالم کی نسبت بھی دوڑتی۔ رحمت عالم کے دادا ہے نا، رحمت عالم کی نسبت بھی دوڑتی ہے۔ اسے رو رو کے مانگا تھا، کبھی کبھی یاد کر کے آنسو بہ نکلتے۔ اسماعیل کی یاد میں سیدنا ابراہیم کی آنکھیں برس پڑتی ہیں۔ حاملین عرش کے ہاں قدسیوں میں تبصرہ ہوتا ہے، خلیل کو جتنا بیٹے سے پیار ہے اللہ سے بھی اتنا پیار ہے۔ تو حق تعالی نے فرمایا خلیل اس کے گلے پہ چھری پھیر کے بتا دو، اس کے گلے پہ چھری پھیر کے بتا دو جتنا اللہ سے پیار ہے بیٹا کون ہوتا ہے۔ اسی کو سامنے رکھا ہے اقبال نے، فرمایا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، میرے آقا کی قربانیاں بھی تاریخ ہے تاریخ۔ راہوں میں کانٹے بچھے سنگباری ہوئی، مکہ کی آوارہ جوانی نے کوڑا پھینکا، دندان ایک دس شہید ہوئے۔ سب کچھ برداشت کیا، سب کچھ برداشت کر کے بھی بیت اللہ کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ خون بہ رہا ہے جسم سے، احساس پر سنگین ناروں کی چوٹ ہے، اور کہتے کیا ہیں الہ العالمین اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے۔ زخمی ہو کر آئے ہوں، جلال مانگنے نہیں آیا، جمال مانگنے آیا ہوں۔ ان کے ظلم مسلسل کی وجہ سے اگر کبھی میں تجھ سے تیرا غضب مانگ بھی لوں، کبھی تجھ سے تیرا غضب مانگ بھی لوں، تو میرے معبود تجھے اس گھر کی عظمت کا واسطہ کہ میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا۔ میں اگر تجھ سے تیرا غضب مانگوں بھی تو میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا۔
جسے وطن چھوڑنا پڑا 3 سال شام بنو ہاشم میں سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا، جس کی سمیہ ٹکڑے ہو گئی، جس کے بلال کو تڑپایا گیا، جس کے صہیب کو تڑپایا گیا، جس کے خداد کی گوشت کو بھون ڈالا گیا انگاروں پر۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پاون، بتانے وہم و گما، خیالی محلات خیالی، بتانے وہم و گما، ان سے گزرو گے پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر دوستی امتحان لیتی ہے، دوستی بچوں کا کھیل تو نہیں، آج اس سے لگائی پھر اس سے بگاڑی اس سے لگائی۔ میں نے کہا یہ بھی توحید ہے کہ کوئی ہر پہلو پہ وفادار ہو، ہر جائی نہ ہو یکجائی ہو، یکسوئی کے ساتھ پختگی کے ساتھ۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، لوگ کہتے ہیں چاہ مشکل ہے، سب غلط ہے، نجاح مشکل ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پاون، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ فصل گل و مالا کا نہیں پابند، اسے دارو میں محدود نہ کیجیے، اسے تسبیح خانوں کی قید میں نہ ڈالیے۔ یہ فاران سے گزرا، بدر سے گزرا، احد سے گزرا، تبوک سے گزرا، یرموک سے ہوتا ہوا مدائن و قادسیہ سے گزرا، کربلا سے گزرا، شاملی سے گزرا، بالا کوٹ سے گزرا، کشمیر سے گزرا، کندھار میں گزرا۔ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آج سویٹ ڈش کھلا کے جاؤں آپ کو، آج آپ کو سویٹ ڈش کھلا کے جاؤں، آپ کو سکون کا راستہ بتا کے جاؤں۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، ہاں بت کوئی علاقائیت کے بت، کہیں لسانیت کے بت، کہیں طبقات کے بت، کہیں پارٹیوں کے بت، کہیں سیاست کے بت۔ لیڈر کہتا ہے جاگ پنجابی جاگ، ادھر کہتا ہے جاگ سندھی جاگ، اور عبد المجید کہتا پھر رہا ہے جاگ مسلم جاگ۔ پچھلے دنوں کلکتہ کے پاس 10 لاکھ کے اجتماع سے میں نے کہلوایا، وہ اس لیے بچھڑ گئے ہم سے کہ ہم نے لا الہ کے تقاضے پورے نہیں کیے، ہم نے گھر بھرنا شروع کر دیے۔ یہ کلمہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
سے پہلے تہجد کے بعد ذرا ضرب لگایا کیجیے. زندگی کی نئی راہیں کھلے گی انشاءاللہ. اطمینان کا باب کھلے گا. باب یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. اس دور کو مجاور نہیں چاہیے، مجاہد چاہیے. شہدائی چاہیے، حلوائی نہیں. یکجائی چاہیے، ہر جائی نہیں. کس کے امتی ہو، مجاور کے یا مجاہد کے؟ سچ بولو. تمہارے آقا قبر پرست تھے یا خدا پرست تھے؟ قبرستان میں ہوتے تھے یا میدان میں ہوتے تھے؟ میرے آقا کی پہچان نہ کبھی اپنے دادا ابراہیم کی قبر پہ جھنڈیاں لگائی ہیں، نہ کبھی اپنے والد عبداللہ کی قبر پہ جھنڈیاں لگائی ہیں. میرے آقا نے احرام باندھ کر بیت اللہ میں یہی کہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وہی کہلوا رہا ہوں جو میرے آقا نے فاران کی بلندیوں پہ کہلوایا، وہی کہلوا رہا ہوں جو شاہ عبد القادر گیلانی نے کہلوایا. علی کا بیٹا ہوں، علی کی بات کر رہا ہوں. مجدد الفسانی نے یہی کہلوایا، شاہ ولی اللہ نے یہی کہلوایا، معین الدین چشتی نے یہی کہلوایا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر اللہ. کہاں بھاگتے پھر رہے ہو؟ یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی؟ یہی تو مجھے بے رنج و قصور ہے. یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی؟ یہی تو مجھے بے رنج و قصور ہے. سکون کا راز میں تجھ کو بتاؤں، جو میرا مائے جذبے دل ہے. یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا. اسی کی یاد ہی اس کا سکون ہے. جسم مٹی سے